For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. یہ ہے قرآن کا اعجاز. بالکل میں نے وہ قرآن کا پھر تقابل کیا اصل نسخے سے، تمام غلطیاں دور ہو چکی تھیں. پھر میں نے سوچا کہ میں نے تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا، کسی یہودی کو توفیق نہیں ملی. انجیل کے ساتھ یہ کیا، کسی کو توفیق نہیں ملی. اور قرآن کے ساتھ یہ کیا، 2 دن میں اس کی اصلاح کر لی گئی، غلطیوں سے پاک کر دیا گیا، 2 دن میں اس کو درست کر دیا گیا. مانا یہ کتاب حق ہے. بس یہ میں نے جاننا تھا، سمجھنا تھا، اسلام قبول کر لیا. یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں. تو یہ حفاظت، اس کا شرف اللہ نے اس امت کے 2 طبقات کو دیے. ایک طبقہ حفاظ جو قرآن کے لفظی حافظ، ایک ایک حرف کے وہ حافظ ہیں، اور دوسرا طبقہ علماء جو قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، قرآن کے معنی سمجھتے ہیں. ان دونوں طبقات کی موجودگی میں کوئی قرآن میں لفظی اور معنوی تعریف نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں خدمت قرآن کی توفیق دے. بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا. دیکھیں امام ظفر رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، حافظ نہیں تھے. انہیں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حفظ قرآن کا شوق ہوا، احساس ہوا کہ میں نے قرآن حفظ نہیں کیا، تو یاد کرنا شروع کر دیا. 2 سال میں حفظ کیا، 2 سال میں قرآن حفظ کیا. زندہ ہوتے تو ان سے کہتے ان کو بائیسیکل دو. 2 سال میں حفظ کیا. پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد وہ خواب میں دیکھے گئے. پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرماتے ہیں جو آخری میری عمر کے 2 سال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 2 سالوں کے بدلے، ان 2 سالوں کے وسیلے سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. زندگی کا حساب ہی نہیں لیا. وہ 2 سال اتنے مبارک تھے. امام صاحبی رحمہ اللہ نے ایک شخصیت کا ذکر کیا، ابو مسعود الحمدانی، ابو مسعود البغدادی. ان کا ذکر کیا. ان کا ایک شوق تھا، اور وہ شوق تھا نابینا بچوں کو تلاش کرنا اور ان کو قرآن کا حافظ بنانا. نابینا بچوں کو وہ تلاش کرتے، چن چن کر لاتے، اپنے پاس رکھتے، کھلاتے پلاتے اور ان کو قرآن کا حافظ بناتے. 80 کی تعداد آتی، 80 بچے نابینا ان کے ذریعے قرآن کے حافظ ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کو خواب میں دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ جو قرآن میں یاد کرا رہا تھا، ابھی سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا. صرف سورہ فاتحہ حفظ کرانے پر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. باقی تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. اس کے بدلے کیا درجات علا ملیں گے، کیا اجر و ثواب کے خزانے حاصل ہوں گے. صرف سورہ فاتحہ پر ہی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیا. یہ قرآن کے ساتھ تعلق کوئی معمولی چیز نہیں. یہ جو تعلق ہے، مدارس کا قیام ہے، اور ایک بچہ جو حفظ کے لیے وقف ہوتا ہے اور مدارس کے سپرد ہوتا ہے، وہ ایک بچہ کئی لوگوں کی بخشش کا انتظام کرتا ہے. سب سے پہلے ماں باپ کی قربانی. اپنے بچے کو ادارے کے سپرد کر دیا، یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، اس کو آپ قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کا حفظ کرائیں، دین کا عالم بنائیں. تو بچہ جو قرآن یاد کرے گا، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاری ہے. اور معمولی نہیں کہ حافظ قرآن ایک ایک آیت کو سینکڑوں بار دہراتا ہے، تبھی اس کو یاد ہوتی. ایک ایک حرف کو سینکڑوں بار دہراتا ہے، اور پھر ہر حرف کی نیکیاں ملتی ہیں اس بچے کو بھی اور اس کے ماں باپ کو. نیکیاں کتنی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات.
جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں. دیکھیں کوئی بھی نیکی جو بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے تو کم از کم 10 گنا، یہ کم از کم ہے، کم از کم. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے اور بڑھا کے دے. 70 گنا بھی آتا ہے، 700 گنا بھی آتا ہے. ایک حرف کا اجر 700 گنا. اس بچے کو بھی حاصل ہو رہا ہے، ماں باپ کو. بچہ محنت کر رہا ہے اور وہ اجر ماں باپ کو پہنچ رہا ہے. ماں باپ زندہ ہیں تو پہنچ رہا ہے، اور اگر وہ قبر میں ہے تو قبر میں پہنچ رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 9 یؤتون اجورهم وهم فی قبورہم. 9 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ وہ قبروں میں ہوتے ہیں، ہڈیاں گل سڑ چکی ہوتی ہیں، مگر ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک شخص ہے او ترک علما اور والدا صالحا، نیک بچہ چھوڑ جائے یا اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے. یہ بھی علم چھوڑ جائے. بچے کو آپ نے حافظ بنا دیا، بچے کو عالم بنا دیا، تو اپنے پیچھے آپ علم چھوڑ گئے. اب قبر میں پہنچ چکے ہیں، نام و نشان مٹ چکا ہے، مگر ثواب کا کھاتا کھولا ہوا ہے. ہو سکتا ہے قیامت تک کھلا رہے، قیامت تک. علم کی شان ہی ایسی، علم کی شان ہی ایسی ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور قائم رہ سکتا ہے.